السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ وَتُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کرے۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے جمعہ کا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کے فضائل کے متعلق یہاں پر بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لیل 30واں پارہ ہے، اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ وَتُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، بہت دور رکھا جائے گا دوزخ سے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اس کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، یعنی متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا کہ کسی کا اس پر احسان ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، پاک و صاف ہو، ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنی رب کی رضا چاہتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی رب کی رضا چاہنا ہے، جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اس سے مراد علماء کرام دونوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اتنا عطا کرے گا، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا بدلہ اتنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں گے۔ یا پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانیاں دی، اتنے اپنا وقت، اپنا تن من دھن دین کے لیے نچھاور کر دیا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ دونوں کا یہاں پر میں نے تذکرہ کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ خاص کر کے اس کا شان نزول سورہ لیل کی جو یہ آیت ہے، یہ جو جن چیزوں کا جو ذکر ہو رہا ہے، جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا مال خرچ کرنا اور لوگوں کو آزاد کرانا، اس کے متعلق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں جب اسلام پھیلنے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، اور خاص کر کے غریب لوگ اور غلام لوگ
جب اسلام لے کر آتے تو ان کے مالک لوگ ان کو بہت تنگ کرتے، امیر لوگ ان کو بہت تنگ کرتے، غریب لوگوں کو اور غلاموں کو، غریب لوگوں کو اور غلاموں کو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص کر کے غریبوں کو اور غلاموں کو چھڑایا ہے، ان کی غلامی سے پیسہ وغیرہ دے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو، ان غریبوں کو چھڑایا ہے، جس میں نام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے آزاد کرایا؟ پیسے دے کر، منہ مانگی رقم دے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا۔ حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ اپنی بیٹے کی عادتوں کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ غریبوں کو اور غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو اس پر باپ اور بیٹا ہے، محبت تو بیٹے سے رہے گی۔ تو حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ اے بیٹا ابو بکر، میں دیکھتا ہوں کہ تو کمزور لوگوں کو آزاد کراتا ہے، کمزور جو غریب ہیں، غلام ہیں، ان لوگوں کو آزاد کراتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آزاد کرا جو ہٹے کٹے ہو، طاقتور ہو، یا پھر پیسے کے لحاظ سے بھی ان کی پوزیشن اچھی ہو، ایسے لوگوں کو تو آزاد کر۔ کیوں؟ حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ کبھی مشکل گھڑی تجھ پر آ پڑی، کبھی ایک ایسا وقت آئے کہ جب تجھے لوگوں کی ضرورت پڑے تو تو جن لوگوں کو آزاد کر رہا ہے وہ لوگ اس وقت تیرے کام میں آئیں، مدد میں آئیں، کام میں آئیں۔ حضرت ابو قحافہ نے یہ مشورہ دیا۔ تو اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان، میں جو لوگوں کو جو آزاد کراتا ہوں وہ اپنے لیے نہیں آزاد کراتا کہ مشکل گھڑی میں یہ لوگ میرے کام آئیں، بلکہ میں ان کو اس وجہ سے آزاد کراتا ہوں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں کہ میں غریب اور غلاموں کو اس وجہ سے آزاد کراتا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس جملے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ آج ہم کچھ بھی جو کام کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہوتا ہے۔ کسی غریب کی بھی اگر ہم مدد کر رہے ہیں تو اس میں ریاکاری وغیرہ، یا پھر یہ نیت ہوتی ہے کہ آگے چل کر یہ میری مدد کرے، ایسا کچھ نہ کچھ۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے بات چیت کرتے ہیں، اس وجہ سے میل جول بڑھاتے ہیں، اس وجہ سے رشتہ داری رکھتے ہیں تاکہ مشکل گھڑی میں کام آئیں۔ تو یہ ہم عمل جو کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ہمارا عمل کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ کون خرچ کرتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ستھرا ہو، پاک و صاف ہو۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی کا اس پر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ چلو یہ آگے چل کر کام آئے گا، یا پھر اس نے میری فلاں وقت میں مدد کی، نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی پر کچھ احسان نہیں تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے تب ان کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے؟ 40,000 دینار۔ اگر آج کی چالو دور میں اس کا قیمت نکالی جائے لاکھوں روپے میں ہوتی ہے، لاکھوں روپے، یا پھر سمجھ لیں کروڑ روپے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال تھا، بزنس مین تھے، تجارت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں آیا ہے کہ جب مکہ میں تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 35,000 دینار مکہ معظمہ میں خرچ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 35,000 دینار
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی مدد کے لیے مکہ معظمہ میں خرچ کر دیے، اور 5000 جو دینار تھے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے وہ مال خرچ کیا۔ تو مال خرچ کرنے کے متعلق کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہونے کے لیے، کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ بدلہ چکایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف اپنی رب کی رضا چاہتا ہے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، صرف اپنی رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال 40,000 دینار انہوں نے خرچ کیے۔ جب وصال کا وقت قریب تھا تو ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، یعنی جو بھی بیت المال وغیرہ سے جو بھی آیا تھا انہوں نے وصیت کی تھی کہ جو بھی میں بیت المال سے وغیرہ جو کچھ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، میرے وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد وہ تمام کا تمام مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی مال جمع نہیں کیا۔ آج ہم پوری زندگی گنوا دیتے ہیں مال جمانے میں اپنی بیوی بچوں کے لیے، لیکن نیکیاں ہم جمع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم نہیں چاہتے، تو ہمیں اس سے تمام چیزوں سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ مال خرچ کرنے کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ کی شجاعت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، تمہاری نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہاری نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے علی، آپ ہیں، سب سے بڑے بہادر آپ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تاریخ الخلفاء ان میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے، تاریخ الخلفاء کتاب سے میں یہ آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں بہادر نہیں ہوں، یعنی ہم تو اپنے برابر والے سے لڑتے ہیں۔ میری نظر میں کون؟ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے بڑا بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ وہ پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر جب برپا ہوئی، جنگ بدر جب چل رہی تھی تو ایک خیمہ تھا، صحابہ کرام 313 صحابہ کرام تھے، ایک خیمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ جھوپڑا تھا، اور تمام کو میدان جہاد میں جنگ لڑنے کے لیے جانا تھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے، حفاظت کے لیے کسی کو وہاں پر رکنا تھا اس خیمے کے پاس۔ تو کسی صحابی کی جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہرا دے، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے پہرے داری کے لیے۔ تو تب میں سمجھ گیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، تاریخ الخلفاء کتاب میں آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل اوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں لوگوں سے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا یہ جو شخص جو بیٹھا ہے کمبل اوڑھے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ سبحان۔ کون تھے وہ کمبل اوڑھے ہوئے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو دیکھیں کہ آج صحابہ کرام کے درمیان، خلفائے راشدین کے درمیان کیسی الفت و محبت تھی،
कैसी उल्फत और मोहब्बत थी। आज लोग क्या क्या बयानियाँ करके लोगों के अंदर फितना व फसाद पैदा करते हैं, लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, हसद, कीना वग़ैरह पैदा करते हैं। तो हमें खुलफ़ाए राशिदीन के इन ज़िंदगियों से हमें सीखना चाहिए कि उनके आपस में ताल्लुक़ात कैसे थे, उल्फत और मोहब्बत उनकी कैसी थी, उनके अक़ीदे कैसे थे। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज़्यादा अमल करने वाला शख्स, मुक़र्रब बंदा जो है वो कंबल ओढ़े बैठा हुआ शख्स है। वो कंबल ओढ़े हुए शख्स कौन थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो उन्होंने शुजाअत के मामले में हो या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के मामले में हो, मोहब्बत करने के मामले में हो, जैसा कि मैंने पिछले जुमा जो बयान किया था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम अलल ऐलान जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। वो मेरे जहन से बात दूसरी निकल गई, लेकिन उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के मुतालिक नहीं कहा था, बल्कि अलल ऐलान मैं ऐलान करता हूँ कि मैंने ईमान लेकर आया है। लोगों के सामने जाकर उन्होंने खुतबा देना शुरू किया, इस वजह से लोग उन पर टूट पड़े और उनको लहू लुहान किया। तो वो मामला था मोहब्बत का आलम, जैसा कि पिछले जुमा मैंने आपके सामने बयान किया था कि जब होश में आए तो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ़्त किया। तो जंगे तबूक का मौका था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को ये हुक्म दिया कि अपने पास जो भी माल है अपने हैसियत के हिसाब से लाकर जंग तबूक के लिए माल दे दो ताकि जंग की तैयारी की जाए। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पिछले हफ्ते मैंने जो कौल जो बयान किया कि हज़रत उमर कहते हैं कि काश मैं अबू बकर के सीने का बाल होता, ये ख़ुद इजहार ख़याल ये हज़रत उमर कहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि आज मेरे पास माल ज़्यादा है, चलो आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नेकी में सबक़त ले जाता हूँ, नेकी में सबक़त आगे चला जाता हूँ। आज हमारे दरमियान क्या है कि उसका घर इतना बड़ा है तो मेरा घर उतना बड़ा होगा, इसकी गाड़ी इतनी अच्छी है तो मेरी गाड़ी इतनी अच्छी होगी, ये हसद जलन वगैरह ये चीज़ें हमारे दरमियान है। लेकिन सहाबा कराम के अंदर ये नहीं था, उसको रश्क कहते हैं, नेकियों में सबक़त ले जाना, नेकियों में आगे चले जाना। सहाबा कराम के दरमियान ये हमेशा चलता रहता था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि आज मेरे पास माल है, आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नेकियों के मामले में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो सैयदना उमर गए घर और अपना जितना भी माल था जमा किया और अपने घर वालों के लिए आधा रखा और आधा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या उमर घर में क्या छोड़ कर आए हो, घर में कितना छोड़ कर आए हो? हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितना मैं माल लेकर आया हूँ इसका आधा माल, यानी एक माल के मैंने दो हिस्से किए हैं, आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ, आधा माल आपकी बारगाह में मैंने ला कर दिया है। कुछ देर गुजरने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कंबल ओढ़े, वो भी पुरानी कंबल थी और उस कंबल को बबूल का कांटा फंसाया हुआ था, बटन की जगह बबूल का कांटा लगा हुआ था और जितना भी माल था सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो तमाम माल लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। पेश करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से भी वही सवाल किया, क्या है अबू बकर घर में कितना छोड़ कर आए हो, घर में क्या छोड़ कर आए हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। सुभान अल्लाह। घर में तवक्कल देखिए, भरोसा देखिए, मोहब्बत देखिए, इसार व कुर्बानी देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जितना भी माल था अपने बदन पर का लिबास भी उन्होंने निकाल कर कंबल ओढ़ी और वो कंबल को टाँके नहीं बल्कि बबूल का कांटा लगाया और इस हालत में पेश हुए। और क्या कहा, जुमला क्या था कि मैं अपने घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। हज़रत जिब्राईल अमीन हाज़िर होते हैं और सैयदना हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम का भी वही लिबास था जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। तारीख़ुल खुलफ़ा नुज़हतुल मजालिस में ये वाक़या आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल से पूछते हैं क्या है जिब्राईल, आज तुम्हारा लिबास कुछ अलग दिखाई देता है, आज तुम्हारा पहनावा कुछ अलग है। तो
تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جو کر کے دکھایا ہے، آج جس عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنا پورا مال اللہ کی بارگاہ میں لا کر دیا ہے اور اپنا لباس تک لا کر دیا ہے، صرف کمبل اوڑھے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، مجھے حکم دیا، جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا فرشتوں کے سردار کو اور تمام فرشتوں کو حکم دیا، آج جو ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے تمام فرشتے ویسا ہی لباس پہنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ابو بکر نے جیسا لباس پہنا ہے تمام فرشتے ویسا ہی لباس پہنے۔ اور آگے کتابوں میں آیا ہے، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آج ابو بکر کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ آپ پوچھیں ابو بکر سے، کیا وہ اللہ سے راضی ہیں؟ سبحان اللہ، کیا وہ اللہ سے راضی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، جبرائیل آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، تمہارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اے ابو بکر کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ اپنی رضا خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راضی ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے راضی ہو گیا، اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام کے متعلق یہ بشارتیں ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مزدہ یہ بشارت سنائی ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایثار و قربانی کرنا، مال خرچ کرنا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا اور کتنے غلاموں کو آزاد کیا، کتنے غریبوں کو آزاد کیا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ ایسے 7 لوگ تھے، کتنے؟ 7 لوگ تھے جو غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، غریب تھے، غلام تھے، ایسے 7 لوگوں کو، اس کے علاوہ بھی انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا، لیکن ایسے 7 لوگ تھے، کتابوں میں آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دے کر ان غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ غلام اس وقت، غلام کو آزاد کرانا معمولی بات نہیں تھی، یاد رکھیں۔ مالک منہ مانگی رقم مانگتا، اگر اس حساب سے اس کو وہ رقم ملتی تو وہ غلام کو آزاد کرتا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو آزاد کرایا اور سیدنا بلال کو بھی آزاد کرایا۔ سیدنا بلال کو منہ مانگی رقم پر ان کے مالک نے جو رقم مانگی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مانگی ہوئی رقم پر حضرت سیدنا بلال کو آزاد کرایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق، فضیلتیں ان کے متعلق 316 حدیثیں وارد ہیں، روایت کی گئی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، فضیلت یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ ان کی فضیلت کے باب میں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، اور ان بڑے بڑے صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آپ کی بات پر، آپ کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر ایمان لے کر آئے، اور اس میں حضرت ابو طلحہ بھی ہیں۔ ان کا ذکر، ان بڑے بڑے صحابہ کرام کا ذکر جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یا پھر ان کی بات پر دعوت دین قبول کر کے اسلام لائے۔ 3 حدیثیں میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ 316 حدیثوں کا ذکر کتاب میں آیا ہے کہ حدیثیں اتنی فضائل کے متعلق، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں 316 حدیثیں آئی ہیں، لیکن یہاں پر میں 3 حدیثیں بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صحبت سے
اور مال سے، احسان سے مجھے سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملے ہیں، الفاظ ہیں کہ اپنی صحبت سے، اپنے مال سے، اپنے احسان سے مجھے جس نے فائدہ پہنچایا، دین کو فائدہ پہنچایا ہے، وہ صرف ایک واحد شخصیت ہے، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے، صحبت نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فضیلت میں بیان کرتے ہیں، یہ دوسری حدیث، کہ لوگوں پر جتنا بھی احسان لوگوں نے کیا ہے، میں نے تمام کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ کون کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کا احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے احسانات ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے احسانات کا میں بدلہ دلاؤں گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کون احسان نہیں کر سکتا، لیکن فضیلت بیان کرنے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے، انسان کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں، اللہ کی بارگاہ سے آخرت میں دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یا پھر علاوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رب کے علاوہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، حضور کہتے ہیں کہ رب کے علاوہ، رب کے بعد میں اگر اپنا کسی کو خلیل بناتا، وہ ابو بکر کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ کس کو خلیل بناتا؟ دوست بناتا، خلیل بناتا۔ کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا۔ لیکن لوگوں سن لو، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ سبحان اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین مشہور حدیثیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح اگر دیکھیں گے تو بہت سے حدیثیں، سیدنا ابو بکر و عمر، سیدنا ابو بکر عمر و عثمان، سیدنا ابو بکر عمر و عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ چاروں خلفائے راشدین کے متعلق بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ دو جو حدیثیں، جیسا کہ دو شخصیات حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ دنیا، آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں، حضرت میکائیل و اسرافیل علیہ السلام، دو فرشتوں کا ذکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں۔ دو وزیر کون؟ وہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان اقدس سے بیان کی ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، دین سے محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح تھی کہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ان کا نام تھا، اور وہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، جنگ بدر کے وقت بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو عبد الرحمن جب ایمان لے کر آئے، اپنے باپ سے گفتگو کرتے بیٹھے، گفتگو کے دوران یہ بات چلی، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کے بیٹے، کہتے ہیں کہ ابا جان آپ پر میرا ایک احسان ہے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ پر میرا ایک احسان ہے۔ وہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جب آپ ایمان لے کر آئے اور جب جنگ بدر میں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو میں ابو جہل کی طرف سے میں لڑ رہا تھا، اور لڑتے لڑتے آپ کی گردن میرے تلوار کے نیچے آ گئی۔ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن؟ آپ کی گردن میرے تلوار کے نیچے آ گئی، لیکن آپ باپ ہیں سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اتنا سننا تھا، بیٹے کا اتنا جملہ سننا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے ذوق شوق میں، جذبات میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن میری محبت، میری اطاعت، میری پیروی ایسی ہے کہ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، اگر جنگ بدر میں تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی تو میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، ذرہ برابر بھی نہیں سوچتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے وہیں پر قتل کر دیتا۔ تو یہ محبت، یہ اطاعت، یہ پیروی، یہ ایمان کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ خود کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں
کہ اے بیٹا اگر تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی تو میں لمحہ برابر بھی نہیں سوچتا، تجھے قتل کر دیتا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، دین کی اہمیت ہمارے نزدیک اس طرح ہونی چاہیے کہ باقی رشتے ناطے وغیرہ سب بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، یا پھر انسان اس وقت تک کامل مومن والا، ایمان والا نہیں بنتا جب تک وہ اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنے ہوں گے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کی بات سب سے زیادہ پسند ہے، میری جان کی بات، میری جان مجھے پہلے پسند ہے، بعد میں مجھے سب سے زیادہ، میری جان کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ، مجھے آپ پسند ہے۔ تو حضرت عمر سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھے آپ پسند ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ تو یہ ہے، یہ شرط ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ آج کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے تو ہم کس کو اہمیت دیتے ہیں، کس کو ضرورت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو، قول کو، اتباع کو، پیروی کو، یا پھر ہمارے دوسرے جو زندگی کے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ان چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سیدنا عمر سے بھی سیکھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیکھے۔ مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر صفحہ نمبر 3 میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رات میں جتنے تارے دکھائی دے رہی ہیں، ان تاروں کے برابر یہ تارے کتنی ہیں، سیارے کتنی ہیں، ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ ایک سوال انہوں نے کیا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاروں کے برابر بھی کس کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ تاروں کو کسی نے نہیں گنا کہ تارے کتنے ہوتے ہیں، بے شمار لا تعداد تارے ہیں، ان کی گنتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ ہاں یہ تارے جتنے دکھائی دے رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر، یا پھر ان تاروں جتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ کتنی ہیں؟ کس کی ہیں؟ حضرت عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان تاروں کے برابر یا پھر ان تاروں سے بھی زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو پھر میرے باپ ابو بکر کا کیا؟ میرے باپ ابو بکر کا کیا؟ تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جملہ سنیں اور فضیلت جانیں، فضیلت کو معلوم کریں، اہمیت کو جانیں کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ یہ تمام نیکیاں، یہ عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف اور حضرت عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہیں، خوش ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو علم نہیں رکھتے، علم نہیں جانتے، وہی جانتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے کہ اللہ نے جو ان کو عطا کیا وہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور ایک دوسری چیز اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہوا میں بات نہیں کی جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں کہ اتنے نیکیاں اتنے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تاروں کی تعداد کتنی ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے بتانے سے، اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ان آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امت سے جدا ہو گئے، امت کا حال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب نہیں معلوم، تو اس حدیث سے معلوم کر لیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ امت کا حال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے مزار انوار میں۔
یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر کی نیکیاں کتنی ہیں یہ بتا رہے ہیں، اور تارے کتنے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا کیا تھا کہ کس انسان نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ آج ہمارا آپ نہیں جانتے، جتنی بھی زندگی ہماری گزر چکی ہے ہم یہ نہیں جانتے، حساب کتاب جو چل رہا ہے فرشتوں کا، لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے کہ ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں، نیکیاں کتنی کی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخوبی جانتے ہیں کہ کس انسان نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ہم اور آپ جیسے لوگ ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں صحابہ کرام کے بہت سے صحابہ کرام کے عملوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے، خاص کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لیل میں فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع کے خطبہ میں پڑھا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ سورہ لیل 30ویں پاری کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ سے اس کو دور رکھا جائے گا۔ کس کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اور جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہونے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں ہے۔ غلاموں کو جو آزاد کرنا ہے اور ایمان ان کو کلمہ وغیرہ جو پڑھانا ہے، یا پھر غلامی سے جو آزاد کرنا ہے، غلامی سے اس وجہ سے آزاد کراتا ہے وہ انسان تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اس پر کسی کا احسان، کسی کی مطلب بدلہ وغیرہ نہیں ہے جو چکایا جا سکے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنی رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنے بے شمار نعمتوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان سے ہمیشہ الفت و محبت رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی خلفائے راشدین خاص کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے خیرات نصیب عطا فرمائیں۔ جو لوگ ان کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا اور ایمان کے حالت میں اس صحابی کا خاتمہ ہوا، فوت ہوئے، تو ہر صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنتی ہے۔ یہی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج جو لوگوں کے اندر غلط بیانیاں کر کے، بعض صحابہ کرام کو ٹارگٹ بنا کر کے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، اولاد، اصحاب، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام کی محبت کے خیرات نصیب عطا فرمائیں۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقۃ و فعل میں معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 22 جمادی الاخر یوم وصال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جمعرات کو جمعہ کی شب بھی منائی گئی، اور مغرب کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن جمعرات کو ہی منایا گیا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں تھوڑا میٹھا، کچھ نہ صحیح، ایک پانی اور کچھ میٹھا رکھ کر ایصال ثواب اور خراج عقیدت ضرور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ امت کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانیوں تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ حضرت عمر کا قول
عمل ہے تو ان کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھ کر خراج عقیدت پیش کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔